یقین سے سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے. اور سورت کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے. ان شانیہ کا، آپ کا دشمن ابتر، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی. میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں. دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں. ان شانیہ کا هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی. اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روح کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن. ان نشانیہ کا هو الابتر، اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے ابتر ہو. ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورت کوثر کا سال طے کر لیں. یہ سورت کوثر کا سال ہے. ہم کرتے کراتے ہیں نہیں. پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا. جب 10 فٹ باقی ہے کہنے لگے جی وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا، تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح. کون کہتے ہیں کہ میں نے سورت کوثر سے پایا؟ کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں، کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا. حوصلہ پایا، سورت کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا. اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا، بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں. کہتے ہیں پیچھے 6 ماہ سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی. دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اپنی برکت کے کرشمے دکھائے اور پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں امید ہے وہ فی الآخرۃ بھی حسنہ ہو جائے گی. دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورت کوثر سے. دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پانے والے پاتے ہیں، غیب کے خزانے سے ملتا ہے. جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے. کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے. مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے. میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا. خود رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے. اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا. کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے، اور میں نے پڑھا غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی. ایک ہوا ہے، کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں، اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے. سورت کوثر میں نے نہیں چھوڑی. اچھا میں نے سورت کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز، کیونکہ سورت کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. ان اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیے، آپ بانٹتے جائیں. اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی. کیوں جی؟ سورت کوثر. اچھا ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے. جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتا لگی کہ سورت کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں. المال والبنون، مال اور بیٹے. کتنے بے اولاد بیٹے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں. آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے. اور کون ہے جو سورت کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے. سورت کوثر کے کمالات، فائدے بتائے. کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں. کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. 2014 سے، کہتے ہیں 2014 سے سورت کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی. اب تک دور کھڑے ہیں، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی. یہ 3 چیزیں کہیں جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورت کوثر کا وظیفہ دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. اور کس کو ملی؟ کچھ نہیں تھا، ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں. سورت کوثر میں بیٹے ہیں، سورت کوثر میں رزق ہے، سورت کوثر میں سکون ہے، سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورت کوثر میں عروج ہے، سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا. جو سب پہ جادو کرتا تھا
کیا نام تھا پہلا؟ کہتے ہیں میرا نام پہلا چندربان تھا، اب نام محمد علی ہے۔ سورت کوثر ہمیں تو سمجھتے کچھ نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں کل پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں۔ آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام۔ ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے، یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خشوع بتا رہا ہوں ذرا آپ کو۔ اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑا، آج میں اس نے کہہ بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہہ کر لگایا، کمال ہے جی، واہ جی واہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام توجہ، یہ ہے اہتمام توجہ۔ اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کے دیکھ۔ اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے ہیں، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے۔ یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تصویر بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تصویر صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تصویر بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں، میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد، صاد، میم اور دال، اور احد الف ہا اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ صمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ صمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب صمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ صمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ وہ تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ دو تسبیح۔ اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں کی اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندوائی جائیں۔ دو تسبیح سورۃ اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، ان کی روحیں دعائیں کرتی ہیں
یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں. یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں. یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ 2 تصویر پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے. جو نیت کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی. اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل. ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بہرحال کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تصویر پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں. اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر درے سے سمجھائیں. تجربے ہیں، بڑے تجربے. اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں. اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تصویر صبح شام سورۃ اخلاص کی. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف. آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں. کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں. کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقویٰ چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے. اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی، بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے. پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین. اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس مالدار بننے کے لیے. 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے. ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 انبیاء تھے. 2 تصویر اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ کیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج. میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے. میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے. میرے اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے. یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر رسٹوں کو کمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا. کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا. میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے. اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی. بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا. ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی. تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تصویر صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے. اور بڑا ہدیہ بتا. شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا فرمائیں؟ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا میں. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تصویر اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں. آج کی بات، میرے پاس ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اللہ میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا. کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کرو. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صاحب وفاقی وزیر، وہ
میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے نہیں بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت آپ کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹائم کا پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجی کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں، ایک کوجا یا کہر کوجا، اور میں کہر کوجی تو جو آدمی رات ہے جو پاگل کیا گیا بہت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی میجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یہ وہ تعویذ نکلا، اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی، اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ کیا تھی کہ پاگل تھی، کوئی خدا دا نام مان، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں یہ جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا، محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ اس آیت کو لے کے بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھی کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ ایک نا میں جگہ گیا شور کوٹ، یہاں یہ کراچی ملتان کی طرف جو موٹر وے جاتی ہے نا، یہاں سے فیصل آباد کی طرف جو موٹر وے جاتی ہے، ایک صاحب کے گھر گیا، ان کے ساتھ ایک بڑی نہر چل رہی تھی جو چلتی رہتی ہے، خشک نہیں ہوتی۔ مجھ سے کہنے لگے جی یہ نہر یہاں سے جاتی ہے بہاولپور، بہاولپور سے پھر رحیم یار خان وہ صحرا کی طرف جاتی ہے، یہ خاص دبئی والوں کے لیے ہے، وہاں جاتی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا اگر یہ بندے اس نہر میں یہ عمل ڈالنا شروع کر دیں، جیسے وہ نقش تعویذ ہے لکھ کے ڈالیں اور یہ معوذتین والے آٹے کی گولیاں ڈالیں، تو مجھے ایک احساس ہوا، جیسے مجھے آواز آئی، کوئی آواز تو نہیں آئی، ایسے احساس ہوا ان کے بخت ابھی بند ہیں، ہم نے نہیں کھولے، جب ان کے بخت کے کھلنے کا وقت آئے گا پھر ان کو یہ چیزیں بھی مل جائیں گی۔ اوہو، تو آپ کو معلوم ہوا اگر یہ چیزیں ملی ہیں تو آپ کے بخت کھلنے کا وقت ہے، آپ کو مبارک، ان کے بخت ابھی بند ہیں۔ جیسے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں رات کو آ رہا تھا، بس کا سفر تھا، ان کا ایک ٹائم آتا ہے بس کا، تو کچھ لوگ رات کے آخری پہر تہجد کے وقت تاش کھیل رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، تو یہ بیٹھ کے کوئی تسبیح کر لیتے۔ تو اچانک دل میں آواز آئی، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہماری مرضی سے ہم اپنی طرف لاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ تم کیا کہتے ہو؟ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم آتے ہیں؟ اگر تم نے جو تسبیح کر لی ہے، جو ایک دفعہ اللہ اللہ کہہ لیا، یہ تیری مرضی سے ہوا ہے؟ ہاں، یہ ہماری چاہت سے ہوا ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کھیتیاں اگاتے ہو؟ نہیں، ہم اگاتے ہیں، یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے امر سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں، آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں، آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں اور آپ تک یہ پیغام ملا ہے، آپ تک یہ پیغام ملا ہے کہ میں نے کچھ عمل آج بتائے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اوپر سے کچھ حکم ہے آپ کے لیے، عطا اور عنایت کا، بخت اور بلندی کا، نصیب اور مقدر کا، تو آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے۔
میں نے کہا نا کہ نہر کے کنارے بیٹھے ہیں اور یہ یوں عمل کریں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں یوں عمل کریں ڈالتے جائیں، ان کے تو بخت بلند ہوں گے۔ میں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ ہم کنارے پہ رہ کے پیاسا رکھتے ہیں، چاہیں تو ہم کناروں پہ رکھ کے پیاسا رکھتے ہیں چاہیں تو، اور چاہیں تو کنارے سے دور بھی سیراب کریں۔ تو آپ اگر یہاں آئے بیٹھے ہیں تو کوئی ہے صحیح عنایت اور عطا، عنایت اور عطا ہے تو ملتا عشق پہ ہے، ملتا طلب پہ ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی تو سرکار کی گلیاں ہیں، پھر گلیوں میں پھر ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور محفلوں میں آ کے ایسی عنایات بھی ہوتی ہیں۔ ملتا طلب اور عشق پہ، جس کے اندر سچی طلب اور عشق ہوتا ہے وہ پھر پا جاتا ہے، جیسے آپ نے پایا ہے۔ میں نے بھی تو کہیں سے پایا، اور کہیں سے پا کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، میں نے بھی تو کہیں سے پایا۔